أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے 19۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے فرعونیوں کا ذکر فرمایا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنے کے باوجود بھی اپنے عہدے، مقام، سرداری، چودراہٹ کو بچانے کی خاطر ان پر ایمان نہیں لایا اور اپنی ضد اور عناد اور اپنی سرداری اور چودراہٹ کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور آخری وقت تک ڈٹا رہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو لہب، ابو جہل اور اس قسم کے دیگر قریش کے سردار ڈٹے رہے اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اب آیات زیر تفسیر سے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے ابو لہب اور ابو جہل کی طرح،
وہ ہٹ درم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی سرداری، چودراہٹ اور اپنی حکومت اور اقتدار تک کو چھوڑ دیا جب انہیں پتا چلا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، ایمان لے آئے، اپنی دنیا بھی بچا لی اور اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ اور مراد ہے اس سے ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، جس کے پاس اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا تھا، اور اپنی توحید اور اپنے دین کی دعوت لے کر سلیمان علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس سے قبل وہ اور اس کی قوم شرک پر گامزن تھی، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ شرک، یہ غلط ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے اور اپنا اقتدار تک بھی قربان کر دیتی ہے۔ یہاں پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کی نسبت سے ان کا تھوڑا سا ذکر آیا، اور زیادہ تفصیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ کیا دنیا کی نعمتیں اور کیا دین کی نعمتیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں تک سمجھا دی تھی۔ سمجھتے تھے کہ ہدہد پرندہ، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی، وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو انڈرسٹینڈ کرتے۔ چیونٹیوں تک کی بولیاں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیں، اور چیونٹی کی تو آواز ہی کوئی نہیں آتی انسان کے کان تک، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ چیونٹیوں کی آواز، اس کی فریکوینسی سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچانے کا انتظام اور بندوبست بھی کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو صرف نبی رسول ہی نہیں بنایا، اللہ پاک نے ان کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے دور کا ایک عظیم الشان بادشاہ بھی بنایا، ایک نیک دل بادشاہ، کہ جس نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں پر غالب اور نافذ کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی عطا فرمائی، اور بلکہ قرآن مجید سورہ صاد کے اندر یہ بات اور یہ دعا موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ انہوں نے تو اللہ پاک سے باقاعدہ یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا اقتدار عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو عطا نہ فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا کا وہاں ذکر فرمایا سورہ صاد۔ کیا دعا فرمائی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معافی کی فکر دیکھیں کتنی ہے، بات کتنی بڑی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اس سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر میری اس دعا میں کوئی غلطی ہے تو یا اللہ معاف فرما دیں، کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا
کہ میرے بعد کسی اور کو وہ عطا نہ کی جائے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جن کو دبوچ لیا تھا۔ آپ اس کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لینے لگے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ تو چونکہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا، جنات کی بولی بھی سمجھتے تھے، ان سے کام لینا بھی جانتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس لیے نہیں دبوچا، اس لیے نہیں اس کو اپنی گرفت میں کیا کہ یہ ملکہ تو اللہ پاک نے، یہ اعزاز تو اللہ پاک نے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا نا۔ اور جو ہمارے آج کے دور کے عامل ہیں، نجومی ہیں، کاہن ہیں اور معالج ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جناب کہتے ہیں کہ ہمارے موکل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ہم ان سے کام لیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم بھی عطا فرمایا اور حکمت و دانائی بھی بڑی عطا فرمائی تھی، جیسا کہ ان کے بہت سے واقعات احادیث میں بھی موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی اشارے موجود ہیں، بلکہ کئی مقامات پہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد ماجد ہیں، اگرچہ اللہ پاک نے ان کو بھی علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہو، لیکن کئی مقامات پہ تو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ سے بھی زیادہ عقل مندی اور دانش مندی عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو فیصلے ہوتے تھے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور زیادہ ریوائز کر کے اور زیادہ نکھار دیتے تھے اور بہتر فیصلہ کر دیتے تھے کہ ابا جان یہ فیصلہ اس طرح کی بجائے اس طرح کریں تو اور زیادہ یہ عدل و انصاف کے قریب ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے زیادہ مفصل قصہ ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان کو علیہ السلام، علما، تنوین کی وجہ سے یا تو ترجمہ کر سکتے ہیں ایک علم، ایک قسم کا علم، یا پھر علمن کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایک عظیم علم۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک عظیم علم دیا۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا تھا، داؤد علیہ السلام کو بھی بہت کچھ عطا کیا تھا۔ وقالا، قالا کے آگے الف ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، قالو جمع کا، اور قالا یہ تثنیہ دو کا۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، باپ بیٹا دونوں کی یہی دعا ہوا کرتی تھی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، فضلنا، ہمیں فضیلت دی، علا، پر، کثیرن، بہت سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، المؤمنین، مومن، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یہ دعا کتنی شاندار دعا ہے، یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ کی میرے اوپر بڑی ہی نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اسے چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ انبیاء کرام
کی زبان سے نکلی ہوئی اور قرآن مجید میں اللہ پاک کی بیان کردہ اس دعا کو یاد کرے۔ تو جو اللہ پاک نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا، سب سے پہلی خصلت اور خوبی اللہ پاک نے ان کی یہ بیان فرمائی۔ اور پھر دیکھیے دونوں پیغمبروں کی کیا کمال عاجزی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے تمام مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے تھے نا، یہ بنی اسرائیل ہی کے نبی اور رسول ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، تورات تھی، یہ اسی کو فالو کرنے والے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے ایک دفعہ ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ کس بات پر؟ جب انہوں نے کسی مجلس میں تقریر کرتے وقت کسی نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بڑا بھی اس زمین پر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم کہاں ہوگا، کیونکہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو اللہ پاک کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، اور اللہ پاک نے باقاعدہ پورا بندوبست کیا تھا، ان کو پھر سبق پڑھانے کا پورا بندوبست کیا، کہا کہ جائیے فلاں جگہ، ہمارا ایک بندہ ہے جن کا نام حضرت خضر تھا، ان کے پاس بھیجا، اور پھر ان کے ساتھ سفر کیا، اور کچھ ایسی باتیں اللہ پاک نے سکھائیں کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ مجھے تو ان باتوں کا اللہ نے علم دیا ہی نہیں جو اس بندے کو دیا۔ یہ اللہ پاک نے سکھایا کہ یہ کبھی نہیں کہنا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی تقوی والا نہیں، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ البتہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام اولاد آدم پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا، بعض مومن بندوں پر، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک نے ساری بنی نوع انسان پر فضیلت اگر کسی کو بخشی ہے تو وہ آخری پیغمبر آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کو بھی اللہ پاک نے ساری مخلوق پر فضیلت نہیں بخشی، کچھ کسی کو کسی پر بخش دی، کسی کو کسی پر فضیلت دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ آنا سیدو ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے سب سے پہلے باہر نکلوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلا سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود آپ عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ساتھ یہ الفاظ بھی بعض اوقات بولا کرتے تھے، ولا فخر، اور فخر نہیں، مجھے کو فخر نہیں ہے، یہ عاجزی کا ایک اظہار تھا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں پر، تمام پیغمبروں پر جس شخصیت کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے وہ ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ بہرحال یہ دعا کی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وارثہ اور وارث بنا، سلیمان داؤد کا،
اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور اس وراثت سے مراد دین اور نبوت اور علم وحی کی وراثت ہے۔ دین میں وارث بنے، دنیاوی مال تو پیغمبروں کا جو ہوتا ہے وہ تو سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اس لیے کہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہی ہوتا ہے، تو علم جس نے سیکھ لیا وہ عالم نبیوں کا وارث بن گیا، کیونکہ نبیوں کی وراثت درہم دینار نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں پیغمبر وہ سب صدقہ ہوتا۔ تو اس لیے یہاں مراد دین کا وارث بننا ہے۔ دین کی جو مسند تھی نا ان کے پاس، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو سکھانا، نبوت و رسالت، یہ ساری چیزیں مراد ہیں یہاں۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھائی گئی ہے، فعل ماضی مجہول ہے، منطق بولی، علم منطق عام لفظ بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قوم کو واعظ کر رہے ہوں گے، لیکچر دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور انہیں اللہ کا یہ فضل بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں پرندوں تک کی بولی سکھا دی۔ وَأُوتِينَا، اور ہمیں دیا گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، وَأُوتِينَا، اور ہمیں دیا گیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے، اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا، مراد ہے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا کہ ہماری ضرورت کی جو جو بھی چیزیں ہیں نا ان میں سے ہر چیز میں حصہ دیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات کی ہر چیز دی گئی، مراد ہے کہ ہماری فیلڈ کی جو نبوت و رسالت کے لیے اور جو بادشاہت کو چلانے کے لیے اس دور میں جو جو ہمیں ضروریات تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وافر حصہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر سکتا ہے آدمی کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اسے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا کہتے ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہ، لام زبر لا، یقیناً، لاہوا، بے شک یقیناً یہ ہی، الفضل المبین، واضح فضل، واضح مہربانی ہے اللہ کی، بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے۔ یہ تھوڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز عطا فرما دی، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ کیا خوش قسمت لوگ تھے، کیا خوش قسمت انسان تھے یہ کہ اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی، اور بادشاہت بھی پھر کوئی عام بادشاہت نہیں، ہواؤں پر کنٹرول، پرندوں، جانوروں، ہر چیز کی، جنات کی بولی، پرندوں کی بولی، ہر چیز کی بولی بھی جانتے ہیں، ان سے کام لینا بھی جانتے ہیں، ہوائیں ان کے تابع ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کا کس قدر بڑا احسان اور فضل تھا۔ اس کے بعد ایک خاص موقع کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دن سمجھیں کہ یوں ہوا جس طرح روٹین میں ہوتا تھا، جب بھی سلیمان علیہ السلام کسی جگہ کسی مہم پہ روانہ ہوتے تھے، کسی جہادی یلغار کے لیے روانہ ہوتے تھے،
تو سارے لشکر ان کے جمع ہوتے تھے، جیسے کوئی فوج روانہ ہوتی ہے کہیں، سارے لشکر جمع ہوتے تھے، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، پرندوں کے بھی، ہر چیز کے سارے گروہ جمع ہو جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی الگ الگ ٹولیاں اور ان کے الگ الگ گروپ اور ان کے اوپر الگ الگ امیر مقرر کیے جاتے، یعنی ساری جو پلاننگ ہوتی ہے نا، ایک سپہ سالار کرتا ہے جنگ سے پہلے، وہ سارا ہوتا تھا۔ وَحُشِرَ، اور جمع کیے گئے، لی کے لیے، سلیمان وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ، اور سلیمان کے لیے جمع کیے گئے، جنودہ، اس کے لشکر، جندن کی جمع جنود، اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانسی، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم، پھر ہم وہ، یوزعون، الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یوزعون، چھانٹیاں ہوتی تھیں ان کی الگ الگ، پہلے تو انسان الگ ہیں، جن الگ ہیں، پرندے الگ ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں میں آگے پھر گروپنگ ہوتی ہوگی کہ بھئی یہ باری 10 بندوں کی یہ پلٹون ایک ہے، یہ والا لشکر ایک الگ ہے، یہ آگے رہے گا، یہ پیچھے رہے گا، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ امیر ہے، اس کا یہ انچارج ہے، سارے لشکر کا یہ امیر ہے، یہ ساری ڈویژن کرتے، یہ مراد ہے فاہم، پھر وہ یوزعون، الگ الگ تقسیم کیے جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اتو، یہاں تک کہ جب وہ آئے، اب یہ لشکر روانہ ہو گئے کسی مہم پر، غلبہ اسلام کے لیے، بہرحال اسی طرح کی ایک مہم پر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام روانہ ہو گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اتو، وہ آئے، واد النمل، چونٹیوں کی وادی پر، یہ ہے واد النمل، یہاں سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ النمل۔ قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، نملہ واحد اور نمل یہ جمع، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، کہیں کچل نہ دیں تمہیں، سلیمان و جنودہ، اور اس کے لشکر علیہ السلام۔ ایک چونٹی نے کہا، یقیناً وہ ان کی سردار ہوگی، ان میں سے سیانی ہوگی، ان کی خیر خواہ ہوگی، پوری قوم کی خیر خواہ کرنے والی چونٹی۔ اب دیکھیں نا اللہ پاک نے یہ چونٹیوں کی جو مخلوق ہے، چھوٹی سی ننھی سی مخلوق، اس کے اندر بھی کیا کیا اللہ پاک نے نظام بنایا ہوگا کہ ایک چونٹی دوسریوں کو بتا رہی ہے، اس کا مطلب ہے ان میں گفت و شنید کا سلسلہ بھی ہے، اور ان میں بھی سردار بھی ہوتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں ہیں نا، ان میں بھی ملکہ ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی ملکہ ہو، سردار ہو، لیڈر ہو، اس نے بانپ لیا ہو خطرے کو، اور اس نے کہا کہ لا یحطمنکم، کہیں کچل نہ دے تمہیں، سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ بھی نہ چلے، مطلب یہ ہے کہ لا شعوری طور پر وہ کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ ایسے رحم دل ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ارادہ تن، اگر ان کو پتہ ہو تو پھر وہ ہمیں نہیں کچلیں، تو چونکہ چونٹیاں وغیرہ جو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ اکبر، چونٹیوں کو جان بوجھ کے تو قتل نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے چونٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن اگر خود بخود کو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا قصور نہیں ہے۔
تو چونٹی نے یہ خیر خواہی کی، اور ساتھ چھوٹی سی ننھی سی چونٹی نے یہ بھی بتا دیا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بے شک سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑے لشکر دیے ہیں، بڑا علم دیا ہے دین و دنیا کا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پتہ نہیں چلنا، اس کے باوجود بھی وہ عالم الغیب نہیں ہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میرے پاؤں کے نیچے چونٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کامل اور اکمل علم تو اللہ کا ہی ہے۔ فتبسم، تو تبسم وہ مسکرایا، تبسم مسکرانا، فتبسم سمائل، فتبسم تو وہ مسکرایا، ضاحکن ہنستا ہوا، کیونکہ بعض کا تو مسکراہٹ تنزیہ بھی ہوتی ہے، بعض کا تو مسکراہٹ انسان غصے کی حالت میں بھی ہلکا سا مسکرا رہا ہوتا ہے، غصے سے بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہنسنا ہے نا، یہ جو مسکرانا ہے نا، یہ ہنسنے کے ساتھ یعنی خوشی کے ساتھ۔ فتبسم ضاحکن تو وہ مسکرایا، ضاحکن ہنستا ہوا، مسکراہٹ تو ہوتی ہے نا ہلکی سی چہرے پہ، تو ہنسنا جو ہوتا ہے وہ ذرا اونچی بات سے ہوتا ہے، کھل کھلا کے، من قولہا، اس کی بات سے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے سمجھ دی تھی، آواز سنا دی اور سمجھا بھی دی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اتنی خیر خواہی کر رہی ہے اپنی قوم کی، اور ساتھ انہوں نے اپنی شہرت بھی سنی کہ چونٹیوں تک کو میرا علم ہے، تو خوش ہوئے اللہ کے اس انعام پر اور اپنے اس تعارف پر اور چونٹی کی اس خیر خواہی پر۔ اللہ اکبر، تو دل میں کوئی غرور نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، بلکہ عاجزی، اور ساتھ ہی آگے دعا کا ذکر، فوراً دعا کر دی اللہ پاک سے۔ کیا لوگ تھے، کیا عظیم ہستیاں تھیں یہ، کہ چونٹی سے اپنی نیک شہرت سن کر، اپنا تعارف سن کر غرور تکبر بڑھا ہی نہیں، اور عاجزی، اللہ کا اور شکر، اللہ سے اور شکر کی دعائیں۔ وقال، اور کہا، اور ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان کے اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتا کا، تیری نعمت کا، التی، جو، انعمتا، تو نے انعام کی ہے، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر کی ہے، وان اعمل، اور مجھے اس چیز کی بھی توفیق دے، وان اعمل، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، اور مجھے نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے، ترضاہ، جسے تو پسند کرے۔ نیک عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں کہ میرے نزدیک ایک عمل نیک ہے لیکن اللہ اسے راضی نہیں ہو رہا، وہ تو نیک عمل نہ ہوا۔ ترضاہ، جسے تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي، اور داخل فرما دے مجھے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ اکبر، یہ دعا بھی انتہائی شاندار دعا ہے، یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کی سیرت و کردار کو اپنانے کی، اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن الفاظ و کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، ان خوبصورت دعاؤں کو اور ان موتیوں کو یاد کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، اور اس سے ملتی جلتی دعا قرآن مجید میں اور بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اس میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، اس میں ساتھ اولاد کا بھی ذکر ہے، اور اللہ پاک نے وہ دعا سکھائی ہے اپنے ایمان والے بندوں کو کہ جب 40 سال کو پہنچ جاؤ نا، تو پھر تو لازمی یہ دعا کیا کرو،
اور وہ دعا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ شروع سے تو یہی ہے، آخر سے تھوڑا سا فرق ہے، وہ دعا بھی سماعت فرما لیجیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اس میں یہ الفاظ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو درست کر دے، ان کی صلاح فرما دے، واصلح لی، اور میری اولاد کی میری خاطر میرے لیے اصلاح کر دے، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو یہ دعائیں یاد کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔